بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق۔ مسلمانوں کو موجودہ دور میں کس طرح رہنا چاہیے۔ تمہید۔ موجودہ دور کو عصر جدید یا ڈیون فتن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں جہاں سائنسی ترقی اور سہولیات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، وہیں دینی اقدار، اخلاقی روایات اور روحانی وابستگی میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے موجودہ معاشرے کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ یہ مضمون اسی موضوع پر مفصل روشنی ڈالتا ہے۔ ایک، قرآن و سنت سے رہنمائی لینا۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو ہر دور اور ہر ماحول کے مطابق انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ موجودہ دور میں رہنے کے لیے قرآن اور سنت کو مرکز زندگی بنانا ضروری ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ کتاب قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ البقرہ 2:2 عقیدے کی حفاظت۔ آج کے دور میں ایمان پر کئی حملے ہیں، الحاد، سوشل میڈیا پر گستاخی، جھوٹی تعلیمات وغیرہ۔ ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا سب سے پہلی ترجیح بنانا چاہیے۔ عقیدے کی حفاظت کیسے ہو؟ علم حاصل کرنا، دین کا علم، اہل علم سے رابطہ رکھنا، گمراہ فرقوں سے بچنا۔ 3، نماز اور عبادات کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ موجودہ مصروف دور میں بھی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ یہ روح کو تقویت دیتی ہے اور بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ العنکبوت 45:4 حلال و حرام کا خیال رکھنا۔ معاشی ترقی کی دوڑ میں حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں رزق حلال کمائے، چاہے اسے وقتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ مثالیں: سودی نظام سے بچنا، رشوت نہ لینا، دھوکہ اور جھوٹ سے پرہیز۔ 5، سچائی، دیانت داری اور حسن اخلاق۔ اسلام کی تعلیمات کا اصل جوہر حسن اخلاق ہے۔ جدید دنیا میں اخلاق کی کمی ہے۔ مسلمان کا کردار ہی اس کا اصل تعارف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد۔ 6، جدید ٹیکنالوجی کا درست استعمال۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل فون، ان کا استعمال اگر غلط رخ پر جائے تو دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ درست استعمال کیسے ہو؟ دینی تعلیمات پھیلانا، سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنانا، فحاشی، گندی تصاویر اور جھوٹی خبریں سے بچنا۔ 7، فتنوں سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اس میں بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا۔ مسلم۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ دینی اختلافات، لادینیت، گمراہ کن فلسفے، جھوٹے مذہبی رہنما۔ ایسے میں علم، تقوی، دعا اور اہل حق کی صحبت سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ 8، اولاد کی اسلامی تربیت۔ موجودہ دور میں بچوں کی دینی تربیت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ والدین کا فریضہ ہے کہ بچوں کو نماز، قرآن، حدیث سکھائیں، اسلامی سکولز مکاتب سے جوڑیں، ان کی دوستیوں اور سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ 9، مسلم معاشرے میں اتحاد و اتفاق۔ فرقہ واریت، لسانی تعصب اور ذاتی مفادات مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کے اس حکم کو یاد رکھنا چاہیے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ العمران 1:03۔ 10، غیر مسلم معاش۔ 10، غیر مسلم معاشرے میں اسلامی انداز۔ موجودہ دور میں بہت سے مسلمان غیر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں۔
ان کے لیے کچھ خاص ہدایات: اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، دعوت دین کے مواقع تلاش کرنا، قانون ملک کی پابندی۔ 11 حجاب و پردہ۔ اصل جدید میں پردے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر قرآن کا حکم واضح ہے، اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ النوری 31۔ 12 دینی اجتماعات و حلقہ ہائے علم۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دینی محافل، اجتماعات اور علمی حلقوں سے جوڑے رکھیں تاکہ دینی جذبہ تازہ رہے۔ 13 دعوت و تبلیغ۔ اسلام صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ آج کے دور میں دعوت دین کی بڑی ضرورت ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے۔ طریقے: اخلاق کے ذریعے دعوت، علم و حکمت سے بات کرنا، اسلامی مواد کو فروغ دینا۔ 14 صبر و شکر۔ دنیاوی مشکلات، تنقید، اسلاموفوبیا، سب کچھ کا جواب صبر سے دینا ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 15 دعا کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی۔ موجودہ دور میں دعا کا سہارا بہت ضروری ہے۔ 16 وقت کی قدر۔ سوشل میڈیا، گیمز اور غیر ضروری مصروفیات نے وقت ضائع کرنا عام بنا دیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ روزمرہ عمل: نماز کی پابندی، قرآن کا مطالعہ کتب، اہل خانہ کے ساتھ وقت۔ 17 صحت کا خیال۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو جسمانی صفائی اور صحت کی بھی تاکید کرتا ہے۔ ورزش، غذا اور نیند کا خیال رکھنا دین کا حصہ ہے۔ 18 نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ 19 امید اور اللہ پر بھروسہ۔ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ الزمر 53۔ 20 خاتمہ کامیاب مسلمان۔ ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جو دین پر مضبوطی سے قائم ہو، دنیا میں بہتر کردار ادا کرے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور آخرت میں کامیابی پائے۔ بے شک کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ المامنون 1-2